اچھا وہ اوپر دیکھیں جی، وہ ہمارا کیمرہ لگا ہوا ہے گھر کے اوپر، اور ساتھ والوں کے گھر کے اوپر ایک اور دو کیمراز نظر آ رہے ہیں آپ کو، ایک یہ ہے اور ایک کیمرہ وہ ہے۔ تو بھائی ہوا یہ کہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ اس سائڈ والا جو ہمارا گھر ہے نا، یہ ساتھ والا ہے، ان کے گھر کے اندر سے نا کوئی بندہ آیا، پتہ نہیں اب کون تھا، انہوں نے آیا، وہ چوری کر کے چیزیں ساری لے گیا۔ ان میں لیپ ٹاپ تھے، کچھ موبائل تھے اور کافی ساری چیزیں ان کی چوری، ان کا کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے، کیونکہ ہمارا کیمرہ یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلے کا لگا ہوا تھا، تو پولیس آئی، انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی، کچھ ویڈیوز وغیرہ ہمارے کیمرے سے انہوں نے دیکھی، تو لیکن ان کو کلو نہیں ملا کہ کون کس طرح، کیونکہ ہمارا کیمرہ جو ہے وہ اتنا اچھا ورک نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد 2 دن گزرے، مطلب وہ پرانی بات ہے تھوڑی سی، 3-4 دن پرانی۔ 2 دن کے بعد جو یہ والا گھر ہے نا ہمارے ساتھ، اس کے گھر سے بھی چوری ہو گئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو گھر ہوتا ہے نا، ان کو یہ جس طرح لاک لگا ہوا ہے نا، تو سب گھروں کی اپنی اپنی چابیاں ہوتی ہیں، مطلب ہر بندے کی اپنی چابی ہوتی ہے۔ اب میرے پاس ہم لوگ 5 لوگ گھر میں رہتے ہیں تو 5 چابیاں، ہر بندے کی اپنی چابی ہے۔ اسی طرح یہ بھی اسٹوڈنٹ اکاموڈیشن ہے، اس سائڈ تو خیر رومینین رہتے ہیں، جن کے گھر چوری ہوئی ہے نا یہ رومانیہ کے ہیں، تو فیملی ہے، مطلب 2 بندے ہیں، پھر 2 عورتیں ہیں، پھر ان کے 2-4 بچے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کرائم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو کے میں بھی کرائمز ہوتے ہیں، تو جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا، پھر اس طرح ان کے گھر سے بھی کوئی چوری ہوئی، اسٹوڈنٹس کے بھی کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ، تو ہم لوگوں کو بھی پتہ چل گیا۔ ہم لوگ پھر جو ہے نا، پہلے ہم لوگ بھی سستی کرتے تھے، کبھی لاک کر دیا کبھی نہ کیا، تو اس کے بعد اب جب سے یہ چوری ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ اب کیا کرتے ہیں کہ لاک لازمی کرتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں جی، یہ گاڑی کا نا جو یہ میرے بھائی کی گاڑی ہے۔ سب ہوتا یہ ہے کہ اس کو زیادہ تر تو لاک ہی کرتا ہے، لیکن کسی دن اس سے لاک کھلا رہ گیا۔ اب وہ چابی جو ہے وہ گاڑی کی اس کے پاس ہی ہے، لیکن لاک کھلا ہوا ہے، مطلب کھل سکتا ہے۔ اب رات میں کیونکہ یہ لڑکا کرتا ہے سیکیورٹی، تو اس کی نا اکثر چیزیں گاڑی میں ہی رہتی ہیں، کیونکہ سیکیورٹی والے زیادہ گاڑی یوز کرتے ہیں، تو چیزیں اس کی جو ہیں گاڑی میں ہی رہتی ہیں۔ تو اس کے یعنی کہ سامان تھا، جیکٹ تھی، اور اس کے اندر نا کوئی والیٹ بھی تھا، تو وہ اس کا گاڑی میں ہی رہ گیا کہیں۔ تو رات کو اس طرح ہوا کہ ایک بندہ آیا، اس نے جناب آ کے گاڑیاں وہ ساروں کی کھول کے چیک کر رہا تھا۔ اچھا میں بھی کبھی کبھی گاڑی جو ہے نا کھلی چھوڑ دیتا، تو میں کہہ رہا ہوں بھائی یو کے ہے، یہاں پہ کون سی چوری ہوگی، یہاں پہ کون سے کرائم ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی کرائم ہوتے ہیں۔ اس کی گاڑی سے اس نے جیکٹ نکال لی بندے نے، وہ چلا گیا۔ وہ کہ چرسی تھا، رات کو کہیں ساری گاڑیاں کھول کے چیک کر رہا ہوگا، اس نے کھل گئی، مل گئی۔ وہ جناب صبح اٹھ کے نا، تو اس نے جو کارڈ ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے یو کے میں پاکستان میں کارڈز ہوتے ہیں نا، تو وہ کارڈ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے مشین کے اندر، پھر کوڈ ڈالتے ہیں، پھر جا کے کارڈ ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہوتی ہے کانٹیکٹ لیس پیمنٹ، یعنی کارڈ ہے وہ بس کوئی بھی یوں ٹیپ کرے گا تو پیمنٹ ہو جائے گی، مطلب اس میں کارڈ کانٹیکٹ کر کے اس کے اندر ڈال کے اس کی جو ہے نا پینشن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہی پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ جب یہ صبح اٹھا، اس نے دیکھا یار 22 پاؤنڈ کی پیمنٹ ہوئی ہے، لیکن نا موبائل ایپس ہوتی ہیں، سب کے پاس ہوتی ہیں، موبائل ایپ سے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے، نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ تو اس نے جناب کسی سٹور پہ جا کے نا کوئی چیز بائی کی، جب اس نے کوئی چیز بائی کی تو وہاں سے نوٹیفیکیشن آ گیا 22 پاؤنڈ کا کہ بھئی یہ آپ کے پیسے کٹے ہیں۔ تو اس نے کہا یار یہ اچھا، اس کے اوپر لکھا آتا ہے کہ کون سا سٹور ہے۔ اب اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہماری پچھلی گلی والا سٹور ہے، تو اس کا کیونکہ نام لکھا آتا ہے، تو وہ جناب اس نے فٹافٹ جو ہے نا جا کے گاڑی چیک کی، اس کے اندر کارڈ نہیں تھا۔ یہ پھر ساتھ اس نے ایک لڑکے کو لیا اور بھاگے سٹور پہ پہنچے۔ سٹور والے سے پوچھا، سٹور والا انڈین تھا، اس نے کہا یار کہ جو ہے نا ادھر ابھی ایک بندہ آیا تھا، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس کارڈ کون سا تھا۔ اس نے 2 دفعہ کارڈ چلانے کی کوشش کی ہے، ایک دفعہ اس کا چل گیا تھا، اچھا دوسری دفعہ اس وجہ سے نہیں چلا کہ جب اس کا ایک دفعہ پیمنٹ ہو گئی ہے نا، تو اس نے کارڈ فریز کر دیا تھا۔ آپ کارڈ فریز یا بلاک کر سکتے ہیں اپنی ایپ سے، اسی ٹائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اسی ٹائم جب اس کو فریز کر دیا، اس کا دوبارہ پیمنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، لیکن اس میں کارڈ تھے 3-4۔ تو اب وہ چرسی تھا، اس نے کہا ایک کارڈ یوز نہیں ہوا، میں دوسرا کارڈ لے آتا ہوں۔ وہ گھر گیا، دوسرا کارڈ لے کے واپس آ کے اس نے جیکٹ بھی وہی پہنی ہوئی ہے، اور اتنی دیر میں نا اس نے پولیس کو کال کر دی لڑکے نے۔ اس نے کہا جی میرا جو ہے نا اس طرح والیٹ چوری ہو گیا، تو یہ ساری کارروائی ہے۔ تو وہ پولیس سے بات کر ہی رہا تھا کہ جو جس نے چوری کیا تھا وہ اگین سٹور میں آ گیا۔ انہوں نے پھر 2 لڑکے تھے، انہوں نے اسے پکڑ لیا پولیس کو۔ اس نے بات پہ فون پہ لگا ہوا تھا، اس نے بتا دیا کہ بھائی چور ہم نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور بھی کافی چیزیں تھیں۔ پھر بعد میں پولیس جو ہے اس کو
لے گئی آ کے پکڑ کے، لیکن پولیس نے اس کو کارڈ جو ہے نا، کارڈ اس کے پاس کچھ تھے، کچھ اس نے کہا تھا میں نے پھینک دیے ہیں، یونیورسٹی کا کارڈ تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں تھیں، اس نے کہا وہ میں نے پھینک دی ہیں کہیں. تو بعد میں وہ پولیس نے پھر وہاں سے جا کے وہ برآمد بھی کر لیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ چلو ادھر جا کے میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن پولیس نے منع کیا کہ نہیں آپ نہ جائیں، ہم اس کے ساتھ خود جائیں گے، پتہ نہیں کدھر آپ کو لے گئے. خیر پولیس نے پھر وہ کارڈ برآمد کر لیے. پھر پولیس سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، وہ اپوائنٹمنٹ پھر اس نے لی اور پھر جا کے جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹس دوبارہ ریسیو کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ بھی جو کرائم ریٹ ہے نا وہ ہے، لیکن جتنا کرائم ریٹ پاکستان میں ہے نا اس سے کم ہی ہے. سٹل یہاں پہ کرائمز بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل کرائم ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ مرڈرز بھی ہو جاتے ہیں، یہاں پہ چوریاں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ جس طرح گن پوائنٹ پہ پاکستان میں ہوتا ہے نا، جیسے کراچی میں ہوتے ہیں، تو یہاں گن پوائنٹ والا سسٹم نہیں ہے. یہ کہ چور ڈرپوک ہیں چلو کھینچ کے بھاگ گئے. جیسے ابھی میں موبائل پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی بندہ آ کے کھینچ کے بھاگ کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ میں ایک دفعہ ایسی ویڈیو بنا رہا تھا تو ایک پاکستانی لڑکا مجھے ملا، اس نے کہا بھائی نہ بنایا کرو، موبائل کھینچ کے کوئی لے جائے گا ایسے بھاگتے بھاگتے. میں نے کہا یار چلو کوئی نہیں، مجھے ایسا بنانے کا شوق ہے، کوئی نہیں، اب اتنا رسک تو لینا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ کرائمز یہاں پہ ہوتے ہیں. جب پچھلے سال کی بات ہے کہ انڈین لڑکی لندن میں جو ہے اس کا مرڈر ہو گیا تھا، ابھی 4 مہینے پرانی بات ہے. پاکستانی گرل، شاید آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا، اس کا بھی مرڈر ہو گیا لندن میں. وہ کس نے کیا تھا؟ وہ خیر اس کا اپنا ہی کوئی بندہ تھا. ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں کے گورا کوئی کر دیتا ہے، وہ کوئی پرانی دشمنیوں والے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی جو سسپیکٹ ہے، پتہ نہیں اب کس نے کیا لیکن جو سسپیکٹ تھا وہ اس کے اپنے ہی گاؤں کا لڑکا تھا. مطلب اس طرح کے کیسز ہے یہاں پہ بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسز بہت کم ہے. اب جس طرح میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، اب یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں نا، جس طرح پاکستانی ہیں جو یہاں کے بورن ہیں، جو ہمارے جو لینڈ لارڈ ہیں نا وہ پاکستانی ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی جو بچے بچیاں وہ نیوز سنتے ہیں نا پاکستان کی، تو وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں تو پتہ نہیں کیا جاہلانہ کام چل رہا ہے، ہر طرف بس ہمیشہ لڑائی اور ہمیشہ جھگڑا، ہمیشہ کسی کا مرڈر ہو گیا، کسی کا قتل ہو گیا، کبھی کوئی چوریاں ہو رہی ہیں، بس نیوز میں تو یہی بتاتے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا میں جب پاکستان میں رہتا تھا ہم اس کو فیل نہیں کرتے، ہمارے آس پاس نہیں ہو رہا ہوتا، بہت کم ہوتا ہے ایسا. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ نیوز میں تو ہمیشہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے ایسی خبریں ہی بتاتے ہیں. اسی طرح یو کے کی بھی اگر آپ نیوز سنتے ہیں نا، نیوز میں یہی خبریں چل رہی ہیں، تو نیوز سن کے تو بندہ یہی کہتا ہے پتہ نہیں یو کے کتنے کرائسس میں آ گیا، کتنا ادھر کرائم ریٹ بڑھ گیا. لیکن کیونکہ میں ادھر رہ رہا ہوں تو مجھے اتنا زیادہ اس کو فیل نہیں کرتا. اسی طرح پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم، جو پاکستان میں رہتا تھا مجھے تو کوئی فیل نہیں ہوتا تھا کہ کوئی برے حالات چل رہے ہیں کرائمز کے. بس یہ ہے کہ سنتے تھے کہ فلانی گلی میں ہو گیا، تو اتنا تو یہاں بھی ہو گیا، ہمارے گھر کے بالکل قریب ہوا ہے، دونوں سائڈ پہ ہوا ہے. تو پھر میں نے اس پہ ویڈیو میں نے کہا بنا دوں ہم لوگوں کو کہ تھوڑی بہت احتیاط یہاں بھی کرنی پڑتی ہے. گاڑیاں بھی چوری ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پولیس جو ہے نا وہ ایکٹیو ہے. پولیس یہاں پہ 2 نمبری بالکل بھی نہیں کرتی، پولیس سے ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ پولیس بہت ہیلپ فل ہوتی ہے یہاں پہ. تو لاز اور ریگولیشنز جو ہیں ان پہ عمل درآمد کرانے کی پوری اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پہ جتنے بھی کرائم ایجنسیز ہیں، پولیس ہے یا جو بھی جتنی بھی آرم فورسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے سے آپ کو بھی ڈیل کرتی ہیں. مطلب اس طرح سے میں سیف فیل کرتا ہوں یہاں پہ. تو بھائی آج کل یو کے میں نا فال چل رہا ہے، اکتوبر کا منتھ ہے، تو مجھے اسپرنگ بہت پسند ہے، یو کے کا بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن فال بھی بہت خوبصورت ہے. میں نے مطلب میرے پاس گاڑی نہیں تھی پچھلے فال میں، اس سال میرے پاس گاڑی ہے، تو میں نے ابھی گھوم پھر کے نا درختوں کے کلرز دیکھے ہیں، اتنے خوبصورت ہے. مطلب کلرز چینج ہو جاتے ہیں، پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پیلے پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں. مطلب بہت خوبصورت لگ رہا ہے فال. انشاءاللہ دوسرے چینل پہ اس کی ایک میں ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، اس چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر دیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.